ناظرین کرام، اس پیپر کو پھاڑنے کا مقصد میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں ضرور بتاؤں گا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شکرانے کے نوافل کے حوالے سے کہ شکرانے کے نوافل کیسے پڑھیں گے اور ان نوافل کی نیت کیسے کریں گے اور یہ نوافل ہم کس وقت پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے نیت کے حوالے سے جان لیجئے کہ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اگر آپ دل میں اتنا ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں شکرانے کے نوافل پڑھنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو یہ نیت اور یہ ارادہ آپ کا اتنا بھی کافی ہے۔ لیکن زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ زبان سے نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے۔ یہ نیت آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ مکمل ثنا پڑھنے کے بعد اب تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد اب آپ نے پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو جو بھی سورت یاد ہو، اگر آپ کو سورۃ الاخلاص یاد ہے تو آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم تاک تعداد کے اندر 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ آپ جتنی مرتبہ چاہیں رکوع کی تسبیح تاک تعداد کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہوں گے اور سیدھا کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مسئلہ میں عرض کرتا چلوں کہ رکوع کے بعد کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھے کھڑے ہونا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ تو اگر آپ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور جب تک آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہونا ہے اور سیدھا کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی العالی یہ پڑھیں گے۔ اس کو بھی تاک تعداد کے اندر 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ آپ جتنی مرتبہ چاہیں تاک تعداد کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے گا کہ جب ہم ایک سجدہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کچھ دیر کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، اور یہ جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک تسبیح کی مقدار یعنی 1 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ بھی واجب ہے۔ تو جب آپ ایک سجدہ کر لیں تو آپ نے اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے۔ اور سجدے کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ سجدے کے اندر پیشانی اور ناک کی ہڈی کا لگنا یہ ضروری ہے۔ تو اگر آپ سجدے کے اندر صرف پیشانی لگائیں گے اور ناک نہیں لگائیں گے یا پھر ناک کی نوک لگائیں گے تو یاد رکھیے گا آپ کا سجدہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ سجدے کے اندر پیشانی اور ناک کی ہڈی کا لگنا یہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ سجدہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اگر آپ کا سجدہ درست نہ ہوا تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا آپ نے سجدے کے اندر پیشانی بھی لگانی ہے اور ناک کی ہڈی بھی لگانی ہے۔ تو سجدے کے اندر سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی العالی یہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے تسمیہ پڑھیں گے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر تسمیہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اب آپ کو جو بھی سورت یاد ہو، اگر آپ کو سورۃ الاخلاص یاد ہے
تو آپ دوسری رکعت کے اندر بھی سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں. آپ کی نماز، آپ کے نوافل بالکل درست ہوں گے. سورت مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم پڑھیں گے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہوں گے اور سیدھا کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیں گے. اس کے بعد دونوں سجدے کریں گے اور سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدہ بیٹھ جائیں گے اور اس کے اندر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. تو ناظرین کرام، یہ شکرانے کے نوافل ادا کرنے کا طریقہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نوافل ہم نے پڑھنے کب ہیں. تو ناظرین کرام، وقت کے حوالے سے جان لیجئے کہ یہ شکرانے کے نوافل ہیں، نفلی عبادت ہے. یہ آپ مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. ناظرین کرام، مکروہ اوقات کے حوالے سے جان لیجئے کہ 3 مکروہ اوقات ہیں جن کے اندر آپ یہ نوافل نہیں پڑھ سکتے. پہلا مکروہ وقت جب سورج نکل رہا ہو، تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد یہ مکروہ وقت ہوتا ہے. اس کے اندر آپ نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. تو جب سورج نکل رہا ہو تو اس کے 20 منٹ بعد آپ نے یہ شکرانے کے نوافل پڑھنے ہیں. سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ شکرانے کے نوافل پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح دوسرا مکروہ وقت زوال کا وقت ہے. زوال کے وقت کے اندر بھی کوئی نفل نماز پڑھنا اور قضا نماز پڑھنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح تیسرا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو، تو سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے یہ مکروہ وقت ہے. اس وقت کے اندر بھی آپ کوئی نفل نماز اور قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. ناظرین کرام، اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد بھی آپ شکرانے کے نوافل نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد بھی آپ شکرانے کے نوافل نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ آپ جب چاہیں شکرانے کے نوافل پڑھ سکتے ہیں. تو ناظرین کرام، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کاغذ کو کیوں پھاڑا تھا. میرا اس کاغذ کو پھاڑنے کا مقصد آپ کو ایک بات بتانا تھا کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے، اس چیز کو اپنی زندگی سے اسی طرح پھاڑ کر نکال دیں جس طرح میں نے اس کاغذ کو پھاڑ کر اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. تو رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم الامین.